سر چینی، گندم کا یہی حال ہے. پہلے فیڈ سٹاک کو دے دی، پھر ہم نے امپورٹ کی مہنگے داموں کے اوپر، پھر فیول کی قیمتیں کم ہوئی تو کمپنیوں نے شارٹ کر لیا، بڑھایا تو واپس لے آئے، وہ 200 ارب وہ کھا لے ادویات کی قیمتوں میں. تو ایل این جی یہ جو شارٹیجز ابھی دوبارہ ہمارے سر پہ کھڑی ہیں ونٹر میں. آپ کو 3 سال کی $4 پہ ایل این جی مل رہی تھی، 3 سال کے کانٹریکٹ تھے، خط موجود ہیں کمپنیوں کے، خط موجود ہیں. آپ کا کہنا ہے کہ $8 ارب صرف ایل این جی کی مد میں گوایا گیا. آپ نے اس ملک کا نقصان کر دیا ہے کووڈ کے اندر نہ فیصلہ نہ کر کے. اور اس میں 8 ارب میں آپ کیسے شامل کرتے ہیں؟ کیا چیزیں آپ نے ایڈ اپ کی ہیں؟ میں نے صرف ایل این جی کی قیمت ایڈ اپ کی. صرف ایل این جی کی قیمت. آپ کے پاس کانٹریکٹ 3 سال کے مل رہے تھے $4 پہ. آپ کو دنیا کے ایک بڑے ٹریڈر نے لکھا کہ جو قطر کے کانٹریکٹ آپ کے ہیں وہ ہمیں دے دیں، ہم اس کو اوسطاً 3 سال کے لیے $4 پہ لینے کو تیار ہیں. وہی شپ آئیں گے، وہی ایل این جی آئے گی، آپ کانٹریکٹ ہمیں دے دیں 3 سال کے لیے، ہم آپ کو $4 میں دیں گے. اس کو آربٹراج کہتے ہیں. یہ اپرچونٹیز تھیں. اگر وہ $4 کا دے رہا تھا تو اگر آپ مارکیٹ میں بڈ فلوٹ کرتے $4 سے کم کی پرائس آتی. آج $35, $40, $50 کی قیمتیں آ رہی ہیں. یہ مذاق ہے اس ملک کے ساتھ. اور ابھی وہ ملنی بھی نہیں ہے، ونٹر میں گیس نہیں ملنی. نہیں ملے گی کیسے؟ آپ لینا $50 کی، $50 کی جو شپ قطر کا اس ونٹر میں بھی $25 ملین کا آئے گا، وہ اگر آپ مارکیٹ سے لیں گے تو $150 ملین کا ہے. 5 شپ آتے ہیں، ایک شپ کے پیچھے $125 ملین کا شپ فرق ہے. کے پیچھے قطر کے کانٹریکٹ میں آج آپ کو $100 ملین سے اوپر ایک شپ پہ بچ رہا ہے. 5 شپ آتے ہیں مہینے کے، اور نیب کیس بنانے کے چکر میں ہے. 17 گریڈ کا افسر مجھے کہتے ہیں وہ کبھی نہ وہ نہیں پتا جی. میں یار تم پھر کر لو، تم ملک چلا لو. تو سر آپ ایسے کریں، دوبارہ اڈیالہ جا کے اس کو یہ بولیں کیس میں لاؤ، آپ والے بندے بھی اس کو بھی ساتھ والی سیل میں بند کرو اور پھر حساب کرو کس نے نقصان کیا. میں نے بند کریں گے، وہ سارے نوکریاں چھوڑ کے آرام سے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں. جتنے وزیر ہمارے پورے عرصے میں تبدیل نہیں ہوئے، اتنے صرف پیٹرولیم منسٹری میں تبدیل ہو چکے ہیں. اور چل پھر نہیں رہی. نہیں چل سکتی ہی نہیں ہے، چل سکتی نہیں ہے. تو کیا بنے گا سر؟ ملک کا کیا بنے گا؟ کیا بنے گا؟ جو حالت آپ کے سامنے ہے. مہنگائی تو اور اوپر جانی ہے. یہ لوگ آ کے گمراہ کر رہے ہیں لوگوں کو، حکومتی ترجمان. ڈی ویلیویشن کے بعد، یہ پیٹرولیم پرائسز کے بعد، بجلی کی قیمتوں کے بعد اور امپورٹڈ کاسٹ کے بعد جو ابھی اسپیل لانا ہے اگلے 2 مہینے 3 مہینوں کے اندر، وہ ہم نے سب نے سزا بھگتنی. جو حکومتی وزیر آ کر یہ کہے کہ مارچ اپریل میں دنیا میں کموڈٹی پرائسز کم ہو جائیں گی اور پاکستان میں مہنگائی کم ہو جائے گی، اس کی عقل کا آپ اندازہ لگا لیں. یعنی اسپیکولیٹو بات کر رہے ہیں. سر وہ تو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا رہے ہیں، وہ ریالٹی سے کہیں. وزیروں کا کام ٹرک کی بتی نہیں ہوتا، حقیقت ہوتی ہے، اس کو مینج کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. سر یہاں گورنر سینٹرل بینک جس کے ایک لفظ کے اوپر پالیسی بنتی ہے اور مارکیٹ ہلتی ہے، اس نے بیڑا گرک کر دیا. اس شخص میں کوئی شرم حیا ہو، استعفیٰ دے کے گھر جائے. اگر غلطی ہو گئی ہے، زبان سے نکل گئی ہے بات، تو معافی مانگ لے. کس پہ معافی مانگے گا؟ 13.5% پہ معافی مانگے گا؟ پہلے تو اس کو سٹارٹ تو اس سے کرنا چاہیے. میں یہ کہہ رہا ہوں کتنی معافیاں مانگیں گے، اور ذمہ داری کس کی ہے؟ ذمہ داری لانے والوں کی ہے، جو ان لوگوں کو لائے ہیں اس ملک میں. آج جواب دیں نا، آج وزیر اعظم جواب دے کہ اس کے اتنے وزیر خزانہ کیا کرتے رہے، اس کے اسٹیٹ بینک کے گورنر کیا کرتے رہے، اس کے وزیر کیا کرتے رہے.